زبور 102 مصیبت زدہ کی دعا جب وہ افسردہ دل ہو کر خداوند کے حضور اپنا رونا روتا ہے۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے۔ میری مصیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا۔ جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے، کیونکہ میرے دن دھوئیں کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں ایندھن کی طرح جل گئیں۔ میرا دل گھاس کی طرح جھلس کر سوکھ گیا، کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں۔ کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوشت سے جا لگیں۔ میں جنگلی حواسل کی مانند ہوں، میں ویرانے کا الو بن گیا۔ میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو۔ میرے دشمن مجھے دن بھر ملامت کرتے ہیں، میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا۔ یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ہے، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا۔ میرے دن ڈھلنے والے سایہ کی مانند ہیں اور میں گھاس کی طرح مرجھا گیا ہوں۔ لیکن تو اے خداوند ابد تک رہے گا، اور تیری یادگار پشت در پشت رہے گی۔ تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے۔ ہاں، اس کا معین وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں۔ اور قوموں کو خداوند کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا، کیونکہ خداوند نے سیون کو بنایا ہے، وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے بے کسوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا۔ یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا، اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی۔ خداوند نے آسمان سے زمین پر نظر کی، تاکہ اسیر کا کراہنا سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے، تاکہ لوگ سیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں۔ جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں، اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا، اس نے میری عمر کوتاہ کر دی۔ میں نے کہا، اے خداوند، مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ تیرے برس پشت در پشت ہیں، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی۔ آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی۔